یہی خاتون ایک اور سوال بھی پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کی امانت گھر میں ہو تو کیا ضرورت پڑنے پر وہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ امانت جو ہے اس کا انسان دیندار ہے، اور اگر وہ استعمال کرتا ہے تو بڑی رسک لے رہا ہے وہ، کیونکہ جس لمحے بھی امانت مانگنے والا آئے گا اس کا فرض ہے کہ بلا تاخیر اسے واپس کرے۔ اس لیے فقہا نے امانتوں کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک امانت وہ ہے جس پر جو امانت رکھا رہا ہے وہ اجازت دیتا ہے، یا امانت رکھنے والا اجازت مانگ لیتا ہے کہ کبھی مجھے ضرورت پیش آئی تو میں اس میں سے خرچ کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر نقصان ہو تو دیندار پھر بھی رہے گا، کیونکہ اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ کہ 1-2 دفعہ پیش آ چکا ہے، کسی نے امانت رکھوائی اور اجازت دی خود شوق سے مجھے کہ آپ اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑے، تو میں کرتا رہا ہوں، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ آنے اور پائی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اگر کوئی نقصان ہے تو میں اس کو بہرحال دوں گا، لیکن بغیر اجازت کے امانت استعمال کرنا یہ اس لیے درست نہیں کہ اگر وہ آج آ جائے اور مانگ لے اور آپ کے پاس پیسہ موجود نہ ہو تو کیا جواب دیں گے۔ بس ایک امانت ہے جس میں اجازت نہیں یا مانگی نہیں گئی، اس میں تو تصرف درست نہیں ہے۔ دوسری امانت ہے جس میں اجازت دی گئی ہے، اس میں تصرف کی اجازت، مگر دیندار آپ ہیں، نقصان ہو تو آپ ذمہ دار ہیں۔ جو پہلی امانت ہے اس میں اگر طبی حالات سے نقصان پہنچ جائے تو آپ دیندار نہیں ہوتے۔ پھر یہ باریک فرق ہے، اس کو پیش نظر رکھ لیں۔ ایک شخص کسی کے پاس 1000 روپیہ رکھوا جاتا ہے اپنے شوق سے، اپنی مجبوری سے، وہ رکھتا ہے، اس کا امین ہے، چور لے جاتے ہیں، اگر ثابت ہو جائے کہ وہ روپیہ چور لے گئے ہیں تو وہ دیندار نہیں ہے۔ مگر ایک شخص اپنے فائدے کے لیے استعمال کی اجازت چاہتا ہے اور اس کے استعمال کے دوران نقصان ہو گیا ہے، چونکہ اپنے فائدے کے لیے اس نے ایک خطرہ مول لیا تھا، اس لیے وہ دیندار پھر بھی رہے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تجارت لگایا تھا پیسہ اور بے ایمان آدمی چوری کر گیا، بھاگ گیا، کوئی اسے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تیسری تجارت کی قسم وہ ہے جس میں تجارت کے لیے مال رکھنے والا کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے منافع پر لگائیں اور منافع میں میں برابر کا شریک ہوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ لکھپتی تھے، ان کی محض اپنی دیانت کی وجہ سے لوگ ان کے ہاں امانتیں پھینک جایا کرتے تھے، اور بعض تو لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے بھی کروڑوں روپے کی امانتیں ان کے پاس ہو جاتی تھیں، اور بہت سے ان میں سے ایسے تھے جو لکھ دیتے تھے کہ آپ کو اجازت ہے، جب چاہیں استعمال کریں۔ کچھ لکھ دیتے تھے آپ اپنے نفع نقصان میں ہمیں شریک کر لیں، اگر اپنی تجارت پر لگائیں تو شریک کر لیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ ان کو اپنی تجارت میں شریک کر لیا کرتے تھے، برابر کا نفع تقسیم فرماتے تھے، لیکن اگر نقصان ہو جاتا تھا تو نقصان میں بھی وہ شریک ہوتا تھا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں امانت کی، اس کو پیش نظر رکھ لیں۔ اور